ایمان افروز سنا دیتا. یہ بھی یاد رکھے شب برات اور شعبان کے فضائل. چھوٹی موٹی کتابیں تو بہت ساری ہیں نا, سیاستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, ان سب کتابوں کے اندر شعبان کے اور شب برات کی رات کے فضائل آئے. اب وہ ساری باتیں اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں, میں ایک ہی ایمان افروز بات سناتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات آقا میرے گھر میں آرام فرماتے. آدھی رات بیت چکی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا بستر پر موجود نہیں. تو کہتی میں آقا کی تلاش میں نکل پڑی. تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی چیک کی ہوگی, آقا وہاں نہیں ملے. تو کہتی جب تلاش کرتے میں جنت البقیع میں پہنچی تو آقا وہاں اپنے رب کے ساتھ مصروف گفتگو. جنت البقیع تو سمجھتے ہیں نا, شہر مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے قریب قبرستان, اس کا نام ہے جنت البقیع. کہتی آقا کو وہاں موجود. ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عائشہ تلاش کرتے کرتے یہاں میرے پیچھے آ گئی, تو آقا نے سنتے ہی اور دیکھتے ہی پہلا جملہ یہ فرمایا کہ عائشہ کیا تیرے ڈر میں تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ ازواج مطہرات تھی نا, تو آقا باری باری ہر زوجہ مطہرہ کے گھر ٹھہر, اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر ٹھہرنے کی رات. تو فرمایا یہ تو مجھے ڈھونڈتی ڈھونڈتی ادھر آ گئی ہے, کیا تو نے یہ خیال کیا ہے کہ میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر نہ چلا گیا ہوں؟ مگر قربان جائیں کملی والے آقا کی شان پر اور ان الفاظ پر. آقا نے جب بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ کیا تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا. نہیں, فرمایا کیا یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا. تو بھئی آقا اگر کہیں اور جاتے تو وہ عمل کس کا تھا؟ رسول کا. مگر آقا نے اپنے عمل کو خالی اپنا عمل نہیں کہا, بتا دیا رسول کا عمل حقیقت میں اللہ. ایک تو یہ جواب اس کا. جب یہ بات ہو گئی تو میرے آقا فرمانے لگے کہ عائشہ در حقیقت بات یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے, اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات بس طلوع شمس کے غروب شمس کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, اور آسمان دنیا پر آ کر پھر اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اس کا رزق عطا کر دیا جائے, ہے کوئی حاجت روائی چاہنے والا کہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے. تو فرمایا اس لیے میں اپنے مولا کے حضور یہاں پر. تو آقا نے خود کہا کہ جبریل امین نے خبر دی کہ یہ شعبان کی نصف رات 15ویں رات ہے, اور آقا نے 15ویں رات کا نام لے کر اس رات کی فضیلت بیان کر دی اور بتا دیا کہ مولا آسمان دنیا پر نزول. سبحان اللہ. اور اگلی ایمان افروز بادشاہ صاحب ایک اور روایت میں وہ یقیناً 2 مختلف راتوں کے واقعات ہوں گے. اسی طرح دوسری جگہ پر ایک یہ ہے کہ جب ام المومنین تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں پہنچی تو آقا اپنے مولا کے حضور سجدے میں. اب وہاں بھی نماز کا سجدہ نہیں ہے, یاد رکھیں جنت البقیع ہے, وہاں نماز کے سجدے نہیں ہو رہے, بس اپنے مولا کے حضور وہاں پہ گفتگو. جیسے ہی قدموں کی آہٹ اور آواز سنی تو میرے آقا نے اسی کیفیت میں پوچھا من انت, آنے والے تو کون ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب میں نے آقا یہ سوال سنا تو میں نے پلٹ کے عرض کیا نا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میں عائشہ. میرے آقا پلٹ کے فرمانے لگے من عائشہ. وہ عائشہ کون؟ ام المومنین کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی کہ میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہوں اور آقا مجھے پہچان نہیں رہے. کہتی پھر میں نے سنبھل کر عرض کی بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے وہ عائشہ ہوں. میرے آقا پھر
पूछने लगे मान अबू बकर। वो अबू बकर कौन है? कहती है मैं और घबरा गई। फिर कहती है मैंने हिम्मत करके जसारत करके तीसरी बार पलट के अर्ज दी इब्नो अबी कुहाफा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वो जो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है उसकी बेटी आयशा हूं। आका पलट के फिर फरमाने लगे मान अबू कुहाफा। वो अबू कुहाफा कहती है मैं समझ गई कि आका अपने रब के साथ किसी और कैफियत और हाल में इस वक्त ये वो कैफियत है कि जब ये मरहला आता तो फिर सारी पहचाने भूल जाती, हर रिश्ता कट जाता और आका सिर्फ मौला के साथ। और हुजूर शेखुल इस्लाम सैयदी व मुर्शिदी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली एक मौका पर यहाँ तबसरा करते हुए फरमाने लगे, हदीस का मफहूम मैंने आपको बता दिया। आप कहते हैं कि जब आका बार बार पूछ रहे थे कि आयशा कौन, अबू बकर कौन, अबू कुहाफा कौन, तो फरमाते हैं काश उस वक्त पलट कर उम्मुल मोमिनीन पूछ लेती कि आका जरा फरमाएं आप कौन, ताकि पर्दे ही उठ जाते, राज ही खुल जाता। मगर वो फिर किसी आशिक की जुबान में जवाब देते हैं कि कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली था जा नहीं, वो आदमी कुछ और होता है, कैफियत कुछ और। और अगर कोई कहे कि ऐसी कैफियत, वैसे तो किसी लम्हे कायनात का कोई जर्रा भी आका के तसर्रुफ से बाहर नहीं है, आका किसी से बेखबर नहीं है, मगर ये एक खास हाल होता है जब अपने मौला के हुजूर जाते तो फिर हर शय से ताल्लुक कट जाए। और कोई कहे कि क्यों कैसे, तो ये तलकीन तो आका ने खुद हमें की। सियासत की किताबें फिर बड़ी बड़ी, अब उस लंबी हदीस की तफसील में जाने का भी वक्त नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और आकर कुछ सवाल किए थे, आका ईमान क्या है, मेरे आका ने जवाब दिया। फिर पूछा इस्लाम क्या है, मेरे आका ने वो जवाब दिया। फिर तीसरा सवाल किया अखबिरनी अनिल इहसानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जरा इरशाद फरमाए एहसान किसे कहते। जब ये तीसरा सवाल किया तो मेरे आका पलट के फरमाने लगे अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, फरमाया बंदे एहसान ये है कि जब तू इबादत के लिए मौला के हुजूर आए तो तेरी कैफियत ये हो कि जैसे उसके हुस्न मुतलक को बेनकाब देखना, उसके हुस्न के जलवे तेरी आंखों के सामने आए। और आगे फरमाया फ़इल्लम तकुन तराहु, और बंदे अगर तू उसे न देख सके फ़इन्नहु यरा, तो कम से कम ये यकीन तो जरूर होना चाहिए कि तेरा रब तुझे देख रहा। तो जरा सोचे वो आका जो हमें फरमा रहे हैं कि कैफियत ये होनी चाहिए कि जैसे उस मौला के हुस्न के जलवे बेनकाब हैं, तो जरा सोचें जब जलवे बेनकाब आंखों के सामने हो तो फिर कोई दूसरा याद रहता है ये? भाई हमें तो वो कैफियत नसीब नहीं होती, वरना कहा उस मौला के हुस्न के जलवे। कुरान कहता है कि हुस्न यूसुफी का जलवा मिस्र की औरतों ने देखा था, उंगलियां कट गई, खून बह गया और नारे लगाने शुरू कर दिए कि खुदा की कसम ये तो कोई बशर है ही नहीं, बड़ी तो हुस्न यूसुफ का ये आलम, तो सोचे कमली वाले आका के अपने हुस्न का आलम क्या होगा और उस मौला के हुस्न के जलवों का आलम। तो फरमाया जब मौला के हुजूर जाओ तो तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए कि कायनात की हर शय से कट जाओ और सिर्फ मौला के साथ जुड़ जाओ। और ऐसे अहवाल नसीब होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इन बातों पर तवज्जो करें, गौर करें जो मैं कहने लगा। मारूफ बात है सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी सीरत पढ़ेंगे बात मिलेगी, सुनी होगी शाह साहब से कई बार, मुमकिन है आपने सुनी हो कि आपकी इबादत का हाल ये होता कि सर्दियों की तवील रातें होती, आप अपने मौला के हुजूर जब इबादत के लिए हाजिर होती तो एक ही सजदा इतना लंबा होता कि मुअज्जिन सुबह फजर की अजान जब अजान की आवाज कानों में पड़ती तो एक ठंडी आह भरकर सजदे से सर उठाती और अर्ज करती मौला तूने कितनी छोटी रातें बनाई कि तेरी फातिमा जी भर के एक सजदा भी अदा नहीं करती। अब मुझे इतनी बात समझा दें
کہ ہمارے لیے تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل، دل ہی نہیں لگتا، ٹکرے مار رہے ہوتے. تو سردیوں کی طویل رات ایک ہی سجدے میں بیت جائے اور خبر ہی نہ ہو کہ رات بیت گئی ہے. یہ رات بیت نہیں سکتی جب تک کوئی پیکر حسن سامنے نظر نہ آتا. سبحان اللہ. وہ بات پلے پڑ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھئی کوئی جلوہ تو سامنے ہوتا ہوگا نا، ادھر سجدے میں سا جاتا ہوگا، کوئی پیکر حسن سامنے ہوتا ہوگا جسے تکنے میں اس قدر مستغرق ہو جاتی کہ ساری رات. سبحان اللہ. ہمارے لیے فرمایا اچھا اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرو کہ یہ تمہارا کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ پھر تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب میں خاص بات بتا رہا ہوں کیونکہ آج عرس کی تقریب ہے. ولی کسے کہتے ہیں، ولی کیسے بنتا ہے اور یہ حال کیسے نصیب ہوتا ہے، یہ بڑی ایمان افروز بات کہنے لگا جو حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی اور عرفاء نے اس پر خوب بات کی. اب اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ علامہ صاحب کوئی ایسا حل، کوئی راستہ ہے کہ جس سے اس مولا کے حسن کے جلوے نظر آنا شروع ہو جائے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ادھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، دن بھر کے بھولے ہوئے کام بھی نماز میں یاد آنا شروع ہو. لین دین کا حساب، دکانداری کے ادھار کو سارے نماز میں یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیسے تعلق اس سے قائم ہو جائے، یہ مقام کیسے ملتا ہے کہ پردے اٹھ جائیں اور اس کے جلوے آنکھوں کے سامنے. عرفاء نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں، ایسے عقدے عرفاء اور صوفیاء ہی حل کیا گیا، اللہ کے ولی حل کرتے. انہوں نے کہا کملی والے آقا نے اسی کے اندر اس بات کا جواب بھی دیا، اسی حدیث مبارکہ کے اندر. وہ جواب کیسے دیا؟ فرمایا دیکھیے اگلے حصے میں کملی والے آقا نے بات یہ کی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. اب اہل علم لوگ، ان سے تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ ذرا تھوڑی مشکل بات ہے مگر بڑی آسان کر کے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر سمجھ میں آ گئی تو ایمان پر ایک بہار آ جائے. یہ آج کی نشست کا ماحصل ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا میرے آقا نے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ جملہ جو درمیان میں آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، صوفیاء نے کہا کہ بس تھوڑا سا ذرا اس کو پڑھنے میں انداز بدلو. آقا نے اس عقدے کا جواب دیا. کیسے؟ جملہ تو ہے نا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے. فرمایا یوں پڑھنے کی بجائے ذرا سٹاپ درمیان میں اور یوں پڑھو فَإِن لَمْ تَكُنْ، یہاں وقت سٹاپ. اس کا معنی یہ ہے آقا فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، بندے اگر تو نہ رہے، اپنی ذات کو مٹا دے، میں کے بت کو پاس پاس کر دے، اللہ کے بت توڑ ڈالے. فرمایا بندے اگر تو اپنی ذات کو مٹا دے، بس میں کا بت ٹوٹنے کی دیر ہے. تراہو، تو اسے دیکھ. سبحان اللہ. فرمایا بندے یہ تیری اپنی ہستی ہے، تیری اپنی ذات ہے جو اس کے حسن مطلق کے جلووں میں رکھا. سبحان اللہ. اپنی آنا کے بت کو توڑ، میں کے بت کو پاس پاس کر، ذات کو فنا کر، بس ذات کو مٹانے کی دیر ہے. وہ پردے اٹھا کر اپنے حسن مطلق کے جلوے. اور ولی کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی میں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے بندوں کا سفر ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اکڑ کے نہیں، بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بچ بچ جاتے ہیں. اور جو جتنا بچتا چلا جاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے. فرمایا بندے خود کو مٹا، بس یہ تیری میں کا بت ہے جو اس کے حسن مطلق کے جلووں میں رکاوٹ. اور صوفیاء یہی کام کرتے ہیں، جب کوئی ان کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو بس اس کی میں کوئی وہ مانتے.
آپ کو پتہ کی بات بتاتا ہوں، کل آپ نے عبادت کرنی ہے نا، آدھا آپ کی زندگی بیت گئی، ہماری زندگی بیت گئی، نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ٹکرے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ سارے دن بھر کے بھولے ہوئے کام بھی نماز میں یاد رکھتے ہیں. اور بندہ کبھی سوچتا ہے کہ زندگی بیت گئی، یہ نمازیں پڑھتے پڑھتے، روزے رکھتے رکھتے، اعتکاف کرتے کرتے، حج عمرے کرتے کرتے، مگر پردے اٹھتے کوئی، سفر طے کوئی نہیں ہوتا، منزل ملتی نہیں، نماز میں سرور نہیں ملتا، کیف نہیں ملتا، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، اس مولا سے تعلق جوڑتا نہیں ہے. کیوں نہیں جوڑتا؟ کبھی سوچا؟ نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں. آئیے آج آپ کو سادہ طریقے سے بات سمجھا. پرانا زمانہ، آج تو ماڈرن دور آ گیا، لوگوں کے گھروں میں نلکے، اب نلکے بھی ختم ہو گئے، موٹریں لگ گئی، پمپ لگ گئی. ایک دور تھا جب یہ پانی کے لیے ذرائع نہیں تھے، تو ہر گاؤں کے اندر ایک کنواں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ لوگ کنویں سے پانی نکالتے ہوتا تھا ایسے. پھر کبھی کبھی ایسے مسائل پیش آتے کہ کنویں کے اندر کوئی کتا گر جاتا، کتے کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا. مسئلہ پیش آتا کہ اب کنویں کو پاک کیسے کریں؟ تو فقہا کے پاس گئے، بھئی کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، بتاؤ کیسے پاک ہو؟ تو فقہا نے جواب دیا کہ مسئلہ بڑا سادہ سا ہے، کنواں پاک کرنا ہے تو پانی کے 40 ڈھول بھر کر نکال دو، بکیا کنواں پاک ہو جائے گا. مگر کچے تانگلے والوں، اگر کتا کنویں کے اندر ہی رہے اور 40 ڈول، تو کیا آپ سارا کنواں بھی خالی کر دیں تو کیا کنواں پاک ہوگا؟ وہ 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک تب ہوتا ہے کہ پہلے کتے کو نکالو، اور کتے کو نکالنے کے بعد کنواں خالی کرنے کی ضرورت نہیں، بس 40 ڈول گن کے نکال دو، بکیا کنواں پاک. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یاد رکھیں کہ من ایک کنواں ہے. کیا ہے؟ اور اس من کے کنویں میں کا کتا گرا ہوا ہے. اور یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، یہ اس کنویں سے بس پانی کے ڈول نکالنے والی بات ہے. اور چاہتے ہیں من پاک ہو جائے، من اجلا ہو جائے، ستھرا ہو جائے، ماتھے رگڑ رگڑ کر محراب بن جاتے ہیں، مگر یہ من پاک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں کا کتا ادھر ہی ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں ڈول نکالنے کا. حال یہ ہے کہ پہلے اس من کے کنویں سے میں کے کتے کو نکالو. اگر یہ میں کا بت پاس پاس ہو گیا، میں کا کتا نکل گیا، تو لمبی چوڑی ریاستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس 40 ڈول ہی نکالو گے تو من کا کنواں پاک. اس لیے کل کی رات آنے سے پہلے یہ پیغام دے رہا، اگر اس رات سے مستفید ہونا چاہتے ہو، من کو اجلا اور پاک کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہی من، یہی دل ہے. میرے آقا نے فرمایا، قلب المومن عرش اللہ. مومن کا قلب، مومن کا دل، یہ اللہ کا عرش ہے. اور اگر اللہ اس دل میں آ جائے تو کیا جلوے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھائی جلوے تو ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے. تو جب دل اللہ کا عرش ہے اور یہ من پاک ہو جائے گا، مولا آ جائے گا، جلوے نصیب ہوں گے، مگر یہ تب ہوں گے جب اس من کے کنویں میں سے پہلے میں کا کتا نکل جائے. آؤ کل کی رات سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو اپنی میں کے بت کو پاش پاش کر دو، اس تکبر کے بت کو توڑ دو. حدیث مبارکہ میں صرف ریلیونٹ حصہ سنا رہا ہوں، طویل ہے. میرے آقا نے فرمایا اس رات میں ہر کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر 10 بندے گنوائے جن میں سے ایک وہ ہے جو تکبر کرنے والا ہے، اس کی بخشش اس رات بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جس کا مطلب اس کا میں کا کتا ابھی قائم ہے. اگر کل کی رات سے فائدہ اٹھانا ہے تو میں بتا رہا ہوں، سجدے رگڑنے سے، سر ماتھے رگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا.
पहले इस मन के कुएं से मैं के कुत्ते को निकालो, जात को मिटाओ, लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आना सीखो, झुकना सीखो, अल्लाह की मखलूक के खैर खा बन जाओ। खुदा की कसम फिर 2 नफल ही पढ़ोगे तो मन रोशन हो जाएगा, उसके हुस्न मुतलक के जलवे मंजिलें तय हो जाएंगी। तो लिहाजा उस हदीस मुबारक में बात तो खैर ये चल रही थी कि आका तो तलाश करते करते उम्मुल मोमिनीन पहुंची। तो यहाँ से एक अकीदे की बात बता दूं, जो बाज नादान कहते हैं कि इस रात कब्रिस्तानों में जाना भी बिदअत है। तो मैं सियासता की हदीस का हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन बता रही हैं कि आका 15 शाबान की रात जब तलाश करने के लिए निकली तो कहाँ मिले? जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान में। जिससे पता चला कि 15 शाबान की रात कब्रिस्तानों में जाना ये भी सुन्नत मुस्तफा। मैंने कहा तो जाहिल आदमी है, ना उसने कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी, जो इस रात की फजीलत पर और ऐसी बातों पर एतराज करता है। थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो कभी ऐसे जुबान ना खोलता। ताहम कल की रात बख्शिश की रात है, माफी की रात है। अब मुझे मालूम नहीं है सकत कितनी है, चूंकि शाह साहब कई बार रुख बदल चुके हैं, तो मैं अंदाजा इनसे लगा सकता हूं कि जब पीर साहब का हाल ये है तो मुरीद कहां होंगे, क्योंकि आयत जो मैंने पढ़ी थी वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो मैंने तर्जुमे तो मेरा ख्याल ये है, क्या ख्याल है, इस आयत को अगले साल के लिए ना रख लें। शाह साहब की खामोशी बता रही है कि अच्छा फैसला, क्योंकि कुछ बातें रमजों से भी ना हरूफ मुकत्ताआत की शक्ल में कई चीजें समझ आ जाती हैं। तो बस इतनी बात ये अगर समझ आ गई तो मैं सिर्फ उस आयत का तर्जुमा करके बात खत्म कर देता हूँ। फिर उसके मारिफ और उसके अंदर जो मैं बयान कर सोच के आया था वो मैं बता रहा हूँ, सब कुछ अभी यूं का तुम पड़ा। क्योंकि कल रात बख्शिश की रात है और इंसान खता का पुतला है, जिंदगी में गुनाह करता है। और हमारा हाल ये है कि हम गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर तौबा तोड़ डालते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर तौबा तोड़ डालते हैं। होता है ना, बंदा 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार तौबा तोड़ी, 4 बार तौबा तोड़ी। बस औकात इतनी बार बंदा तौबा तोड़ चुका होता है कि उसको तौबा करते हुए भी शर्म आती है, और फिर बंदा मायूस हो जाता है कि मैं तो इतना गुनाहगार हूं कि आप मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। और जब वो मायूसी की ऐसी इंतहा को पहुंचता है तो याद रखें, मायूस शख्स फिर वो इंतहा पे उतर आता है। वो जब समझ लेता है कि मेरी बख्शिश तो होनी नहीं, तो कहता है 4 दिन की जिंदगी है, फिर इसे तो एंजॉय करो, जो होता है करें। ऐसे गुनाहगारों को बारी ताला ने कुरान में एक अपने महबूब के जरिए निदा दी। फरमाया, महबूब मेरे वो बंदे जो गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं और इतनी बार तौबा करके तोड़ चुके हैं कि अब मेरी बारगाह में आकर उन्हें तौबा करते हुए भी शर्म आती, अब मुझसे दूर भाग रहे। तो फरमाया, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से उन बंदों को आवाज दे। मौला क्या आवाज दो? अब आयत के कलिमात हैं, महबूब जरा मेरे उन गुनाहगार बंदों को जो मायूस होकर मुझसे दूर भागे जा रहे हैं, जरा उन्हें अपनी मीठी मीठी जुबान से बुलाकर आवाज दो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। वो मौला क्या कह रहा है, महबूब जरा उन्हें बुला, मगर कैसे बुला? ऐ मेरे बंदो। उसने यूं नहीं कहा कि महबूब ने बुला के ए बंदो, खाली बंदो नहीं कहा, क्या कहा? ए मेरे बंदो। खुदा की कसम, इतनी बात की लताफत समझ आ जाए ना तो बंदा मौला पे कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए मौला तेरी मोहब्बत। जो हमारे इतने गुनाहों को देख कर भी फिर भी बात करता है तो कहता है ए मेरे बंदो। महबूब खाली बंदो भी नहीं कहना, वो तो पहले ही मायूस होकर दूर भागा जा रहा है। अब ऐसी मोहब्बत भरी आवाज दे कि ये जुमला सुनते ही वो मायूसी में उनके उठते हुए कदम रुक जाए, पलट आए तेरी आवाज को सुनकर। तो मौला ये आवाज किन को देनी है? वो जो बड़े इबादत गुजार हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, रातों को उठ उठ कर तहज्जुदें पढ़ते हैं, उनको बनाओ मेरे बंदो कहता है। फरमाया नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, महबूब मेरे उन बंदों को आवाज दे जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे,
جو گناہوں کے مرتکب ہو، جن کی زندگیاں گناہوں سے لت پت ہو. اچھا مولا پھر جب ان کو آواز دو تو آواز دے کے کہنا کیا ہے؟ جب کہوں گا اے میرے بندو، جب تیری یہ میٹھی میٹھی جملہ سنیں گے تو رک تو جائیں گے، مگر آگے خوشخبری کیا دینی ہے؟ فرمایا محبوب جب وہ میرے بندے تیری اس آواز کو سن کر رک جائیں، ان کے کان اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے کہ مولا کیا کہنا چاہتا ہے، تو محبوب پھر اپنی میٹھی زبان سے خوشخبری دے دینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو تمہارے گناہ جتنے زیادہ بھی کیوں نہیں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس، فرمایا میری رحمت اس سے بھی کہیں وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع. محبوب ان کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو مولا جو اتنے گناہ گار ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ گار بھی ہو کہ شاید کہ تھوڑے گناہ کرنے والوں کو آواز دی جائے، ہمارے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو کیا ملے گا؟ تو پیارے ان کو ایک جملہ اگلا بھی سنا دینا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے گناہ گاروں، مایوس ہو کے بھاگنے والوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش. جمیعہ کہتے اس نے ساری بات ہی کر، فرمایا تم جتنے گناہ گار بھی کیوں نہیں ہو، سن لو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش. کیوں بخش دے گا؟ انہو هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی بخشنے والا بھی ہے اور وہی رحم فرمانے والا بھی ہے. وہ اپنے بندوں پر رحم نہیں کرے گا، ان کو نہیں بخشے گا تو کسے بخشے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں ہمارے گناہ جتنے زیادہ بھی کیوں نہیں ہیں، کل کی رات ایسی آ رہی ہے کہ جس رات میں جس بندے نے بھی میں کے بت کو پاش پاش کر کے اپنی اس پیشانی کو اس مولا کی دہلیز پر جھکا دیا اور ندامت کے دو آنسو بھی اس کی آنکھوں سے بہہ گئے اور اس نے سچی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کر لی کہ پھر گناہ کی طرف قدم نہ اٹھنے پائے، توبۃ نصوحا، پکی توبہ ہو جائے، تو خدا خود خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے بندوں کے میں سارے گناہ بخش دوں. اس لیے مایوسیوں سے نکل آؤ، کل کی رات سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہو. اور بس میں نے وعدہ کیا ہے کہ اب لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، وقت بہت ہو چکا ہے. بس میں ایک بتاتا ہوں کہ خالی گناہوں کو بخشنا بھی چھوٹی بات ہے. وہ مولا تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، ایسا رحمان ہے، وہ کہتا بندے تو سچی توبہ کر کے تو دیکھ، میں تو وہ رب ہوں، بخشنا تو ایک طرف، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اگر کرم کرنے پر آ جاؤ تو گناہوں کو خالی معاف ہی نہیں کرتا بلکہ بندے کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل. بھائی میں قرآن کا جملہ سنا رہا ہوں، تو اپنی بات نہیں کہہ رہا. بندے تو توبہ کر کے تو دے، فرمایا میری بارگاہ میں آ تو صحیح، ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، فرمایا بخشنا کیا بات ہے، میں مالک ہوں، خالق ہوں، جو چاہوں کر دوں. فرمایا کرم کرنے پر آ جاؤ تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مولا اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اس لیے کل کی رات سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں. معلوم نہیں آئندہ زندگی میں یہ رات ملے یا نہ، اس کو غنیمت جانیں. میں آج نیت یہ لے کے آیا تھا کہ بس یہ سنانا، مضمون آگے سارا رہ گیا ہے جو میں سنانا چاہ رہا تھا، بس یہ پتے کی بات پلے بات میں جو میں کہہ رہا ہوں. کل کی رات کو غنیمت جانو، مایوسیوں سے نکل آؤ، وہ مولا اب بھی منتظر کھڑا ہے، اور ادھر سورج غروب ہوگا، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ جائے اور آواز دے گا ہمیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا؟ دیکھیں نا مولا آواز دے رہا ہو تو کتنا بد نصیب ہوگا جو غفلت کا شکار ہو اور اس آواز پر کان ہی نہ دے. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کملی والے آقا نے بتائی. تو جس طرح قرآن کی بات رد نہیں ہو سکتی، میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات بھی کوئی مائی کا لال رد نہیں ہے. وہ اترتا ہے اپنی شان کے لائق.
आवाजें देता है, वो कहता है कोई रिस्क मांगने वाला, उसको रिस्क की फराहमी अदा कर दी। है कोई अपनी मुश्किलात का हल चाहने वाला कि उसकी मुश्किलात को हल कर दिया। बंदा जो जो मांगता है वो मौला देने के लिए तैयार होता है, बशर्ते के मैं बता रहा हूं वो मन के कुएं से मैं के कुत्ते को निकाल कर बस तवाज़ुं का पैकर और आजिज़ी का पैकर बनकर आए, फिर अपनी जबीन को उसकी दहलीज पर जगाए। खुदा की कसम, खुदा सब कुछ देने के लिए तैयार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की रात का यही पैगाम लेकर जाएंगे और आगे भी पहुंचाएंगे कि कल की रात बरकतों वाली रात आ रही है। इस रात से फायदा उठाएं, अपनी बख्शिश का सामान करें, अपनी दुनिया को भी संवारें और अपनी आखिरत को भी संवारें। मिनहाजुल कुरान हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी नगर नगर गली गली करिया करिया यही पैगाम दे रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि बंदों के मौला से टूटा हुआ ताल्लुक फिर से बहाल हो जाए। और ये ताल्लुक बहाल तब होता है जब दरमियान में वास्ता कमली वाले आका का। देखा ना जो आयत पढ़ी, अल्लाह बख्शिश की खुशखबरी सुनाना चाह रहा है, मगर सुनाने के लिए उसने बात यूं शुरू की, कुल महबूब तू अपनी मीठी मीठी जुबान से कह दे। मौला अजीब बात है, बंदे भी तेरे हैं, रहमत भी तेरी है, तो तू ये खुशखबरी उन्हें खुद ही सुना दे। वो सुना सकता था या नहीं? और कुरान में बड़ी बातें खुदा ने डायरेक्ट क्यों की, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सीधा खिताब दिया। कभी बात की तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, डायरेक्ट बात। मगर जब गुनाहों की माफी की बात आई तो उसने डायरेक्ट नहीं कहा है मेरे बंदों ने कहा कुल महबूब जरा तू कह देना, ऐ रब के बंदो जो गुनाह कर चुकी हो कभी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना। तो मौला मुझे दरमियान में क्यों डाल रहा है? तेरे बंदे हैं, तेरी रहमत है, तू ही बख्शना चाहता है, सीधा ही कह दे। फरमाया और महबूब चाहता तो डायरेक्ट भी ये बात कर सकता, मेरे लिए कुछ बड़ी नहीं था, हर चीज पर कादिर हूं, मगर कुल कहकर अपने बंदों और अपनी रहमत के दरमियान तुम्हें इसलिए डाल रहा हूं ताकि मेरे बंदों को खबर हो जाए कि जब मैं रब होकर बख्शिश की बात, रहमत की बात मुस्तफा के वसीले के बगैर नहीं करता, तो बंदों को ये हक किसने दिया कि बख्शिश के लिए और रहमत की तलब के लिए मुस्तफा को छोड़कर सीधा मेरी तरफ। इसलिए फरमाया महबूब तू कह दे, इनको पता चल जाएगा कि हाँ बख्शिश तो मिलती है मगर मिलती मुस्तफा के कदमों का सदका, मिलती उनकी गुलामी के सदके। मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी यही चाहते हैं कि मौला से कटा हुआ ताल्लुक कायम हो, मगर कैसे? वो ताल्लुक जुड़ेगा तब जब हम आका के कदमों से जुड़ जाए। मौला से जुड़ने की और कोई जगह नहीं। अभी मेराज पर आपने गुफ्तगू भी सुनी साहबजादा साहब की, और पिछले पूरे महीने में सुना होगा जिसका एंड और खुलासा इकबाल ने दिया कि आका तेरी मेराज कि तू लौह कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। बस हमारी दौड़ सारी मुस्तफा के कदम, सारी जिंदगी मिनहाजुल कुरान की सारी कागज डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जोर सिर्फ इस बात पर है कि इस उम्मत की और उम्मत के नौजवानों की कमली वाले आका के कदमों तक रसाई हो जाए। जो आका की बारगाह तक पहुंच गया फिर आका बाजू पकड़कर उसे खुदा से बाजू, और आका से नहीं जुड़ा जा सकता जब तक दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क ना हो और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा ना हो। खाली जुबानी नारे लगाने से कि जो ना हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, इन नारों से ताल्लुक नहीं जुड़ता, ये रस्म बनकर रह गई। और हम कभी सोचते नहीं है कि इन नारों की हकीकत कितनी है। नारे हम बड़े जोशो खरोश से लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जुबान से तो कहते हैं मगर कभी गिरेबानों में जानकर देखें किस गुलामी की बात करते हैं। वो आका नमाज का तोहफा लेकर आए मेराज की रात, तो नमाज पढ़ने की तौफीक हमें। आका जो दीन अता करने के लिए इतनी जंगें लड़ी, दंदान मुबारक शहीद हुए, रुखसार मुबारक जख्मी हुए, पत्थर खाए, वशी की काफियत तैयारी हुई, सवारी से नीचे आ गए। आज वो दीन जो आका लेकर आए थे, जरा गिरेबानों में झांक कर देखिए, सबसे बड़ी किताब तो दीन की कुरान ही है ना।
تو کیسے غلام ہیں جن کو ڈھنگ سے وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا؟ یہ آزاد اسلامی ملک ہے جس میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی ہے؟ وہ روکتا ہو کہ نہیں سیکھ سکتے؟ آزاد ملک ہے نا. مگر ہم سارے اپنا اپنا جائزہ لیں, ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور اگر پڑھنا آتا ہے تو وہ کتنے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے کہ لکھا کیا ہے؟ وہ چند صورتیں جو روز نماز میں پڑھنا ہوتی ہیں, ہمیں ان کا بھی ترجمہ کوئی نہیں آتا. اور پھر کہیں ہم سے بڑا مصطفیٰ کا غلام کوئی نہیں. ذرا سوچنا چاہیے ہم کہتے کیا اور ہمارا حال کیا. تو کل کی رات اپنی زندگیوں کو بدلنے کی رات ہے. ایک نئے سفر کا آغاز ہونا چاہیے. کل کی برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. پھر مزہ ہے آج کے عرس میں آنے کا. یہ جو پیغام لے کے جا رہے ہیں, یہ پیغام منوں میں اترے, اور خالی یہ نہیں کہ تقریر سن کے واہ واہ کی اور اس کے بعد ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. کیا فائدہ ایسی تقریر سننے کا؟ وہ تو رات ضائع کیا. زندگی میں کوئی بدلنے کا مرحلہ بھی آنا چاہیے. معلوم نہیں ہے کب آخری وقت آ جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے حال پر غور کریں, قبر کی تیاری کریں, آخرت کی فکر کریں, آقا کے دین کو سیکھیں. آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد, فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل. اور ہم نے کہا علم نہیں سیکھیں گے جو مرضی ہو, یہ مولوی جانے اور اس کا کام جانے, ہمارا دین سے کیا. بس ہم تو نعرے لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اس غلامی کے بغیر تعلق جڑتا نہیں ہے, مگر غلامی قائم نہیں ہوتی جب تک دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق نہ ہو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہنا. آقا کے نقش قدم کرنا چاہیے, ان کے لائے ہوئے دین کو فالو نہ کریں, عمل نہ کریں, تب تک سب نعرے چھوٹے. اور منہاج القرآن یہی چاہتا ہے کہ دل آقا کے عشق کا منبع بن جائے, مصدر بن جائے, سرچشمہ بن جائے, دل عشق رسول کی آواز کا بن جائے, اور ہمارا ظاہر وہ آقا کے رنگ میں رنگ آ جائے, آقا کے دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. قرآن دو ہی باتیں کرتا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیابی کے لیے دو چیزیں, ایمان اور عمل صالح. ایمان آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے, اعمال صالحہ اسی نبی کے نقش قدم پر چلنے کا. اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے. منہاج القرآن ان دونوں نسبتوں کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی خطاب سن لیں, کوئی کتاب پڑھ لیں, بات کوئی بھی ہو, موڑ پھیر کے دلائل کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے بعد نچوڑ ہوگا تو وہ بات کملی والے آقا کی محبت کی ہوگی, عشق کی ہوگی, ادب کی ہوگی اور اتباع کی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیے موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے نا. مجھے آپ نے کیا سننا, میں تو ان کا نالائق ترین شاگرد, ایسا شاگرد جو شاید جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں. کبھی سننا ہو تو ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنو. یہ موبائل ٹیلی فون جس پر فضولیات دیکھ دیکھ کر وقت برباد کرتے ہیں نا, آپ کسی سرچ انجن پہ چلے جائیں, یوٹیوب پر جا کر صرف اتنا لکھو ڈاکٹر طاہر القادری, صرف لکھو منہاج القرآن, اتنے ہزار کتابات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے کوئی شخص سننا شروع کرے, روز سنے, بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے, اس مردے کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے. اور ان خطابات میں لطیفے نہیں ہوں گے, چٹکلے نہیں ہوں گے, دوڑے مائیے نہیں ہوں گے, فضول سورے نہیں ہوں گی, یا قرآن کی بات ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان. اب تو آپ کے گھر میں, آپ کے ہاتھوں میں اویلیبل ہے سب. 600 سے زائد کتابیں آپ کو آپ کے موبائل پر گھر دستیاب ہیں جو آپ پڑھ سکتے. ویسے تو وہ 1200 سے بھی زیادہ کتابیں مکمل کر چکے ہیں جو ابھی مرحلہ وار آ رہے. ان کا ترجمہ عرفان القرآن اپنے گھر میں رکھو تاکہ سمجھ آئے کہ قرآن میں لکھا گیا ہے. اگر زندگی بیت کی سمجھ ہی نہ آئی مولا نے جو کتاب بھیجی ہے لکھا کیا ہے, تو کیا کما کے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ان کو اپنے دل میں جگہ رہیں.
یہ ایک درد بھرا پیغام ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آپ نے عزم کر لیا تو اللہ کل کی رات کئی خیر اور برکتیں ہم پر نازل کریں۔ میں بارے دیگر محترم صاحبزادہ سید عطاء الحق شاہ صاحب کو، محترم اکرام الحق شاہ صاحب کو، عزم الحق شاہ صاحب کو، ان کی جملہ فیملی کو، خاندان کو، اور جتنے مریدان آئے ہیں سب کو آج کی اس شاندار عرس مبارک کی تقریب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ آپ کی نسبتیں اس آستانے سے قائم رکھے اور آپ کو یہاں سے ڈھیروں فیوزات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت علمی اور اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے محترم المقام قابل سعادت احترام حضرت علامہ رانا محمد ادریس صاحب۔ ان میں بلا تمہید تواڈے اور مہمان نعت خانہ دے درمیان حائل